مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے کچھ آداب ہیں کہ اس طریقے سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی عظمت اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف ایسا عمل ہے کہ یہ رد نہیں ہوتا۔ جب دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کو تو چونکہ قبول فرماتے ہیں، تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا کے لیے ایک اہم وظیفہ ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے پھر جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر دعا جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا سمیع 303 مرتبہ پڑھ کے اول آخر اس میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر دعا شروع کی جائے۔ سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی جس صفت سے پکارا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت باقی صفات پر اس وقت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ کے یہی 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ جتنی اللہ کی ذات بڑی ہے اتنی اللہ کی صفات زیادہ ہیں، اور جتنی اللہ کی صفات ہیں ہر صفت اللہ کا نام بھی ہے۔ اس میں ذاتی اللہ کا تو اللہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں اس رب کے۔ جتنی اس رب کی صفات ہیں اتنے ہی نام ہیں۔ جس صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے اعتبار سے جواب دیں گے۔ رحمان الرحیم ذات ہے، رحم والا ہے، مہربان ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ بصیر کیسا کہ اس جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں، سمیع کیسا کہ اس جیسا سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سرگوشی کو بھی سنتا ہے، دل کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ جو باتیں کہنے والے کے اپنے کان نہ سن سکیں، اللہ ان باتوں کو بھی سنتا ہے۔ جب یا سمیع کا وظیفہ کر کے اس کے بعد اس رب عظیم سے دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت سمیع، وہ اللہ کی صفت متوجہ ہوگی، پھر دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی سوائے چند لوگوں کے، کہ ظالم، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، جس کی کمائی حرام کی ہو، ایسے لوگوں کے علاوہ، قتل ناحق کرنے والا، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ تو اللہ پہ الزام تراشی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ اس اعتبار سے حکمت کے ساتھ سارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا مانگنے والا بنائے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو اسی وقت قبول فرما دے، ہمارے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہ لوٹائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مستجاب الدعوات بنائے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے خود بھی دعا کریں،
اور دوسروں سے دعائیں لیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، اور وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے لی جاتی ہیں۔ کہہ کے دعا کروانا وہ اور بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ دوسروں کے دلوں سے ہمارے دعائیں نکلیں، اور جب کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ بھی رد نہیں جاتی، اور کسی کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو وہ بھی رد نہیں جاتی۔ اتق دعوت المظلوم فإن بینہ وبین اللہ لیس بحجاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے بیچ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔